ٹھیک ہے، آج کا ہمارا ٹاپک ہے نو بلینگ اور نو پنشمنٹ. ٹھیک ہے، اسکولوں کا مسئلہ ہے اور اسکولوں میں یہ معاملہ کبھی کبھی بہت الجھ جاتا ہے کہ اساتذہ جو ہے وہ بچوں کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، ان کو سزا دیتے ہیں. صحیح ہے، تو کیا یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو سوال یہ ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے. پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ جو بلی ہم نے لفظ لکھا ہے اس سے کیا مراد ہوتا ہے. پنشمنٹ تو آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے. پنشمنٹ میں تو باضابطہ آپ کو سزا سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ جو بلی ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو بلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی دوسرے کو کی تذلیل کریں، اس کو نیچا دکھائیں. ٹھیک ہے، اب یہ جو نیچا دکھانا ہے یہ کئی طرح سے ہو سکتا ہے. اچھا، ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ذلیل کر کے اس کو نیچا دکھائیں، اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بڑا دکھا کے کسی کو نیچا دکھائیں. ٹھیک ہے، آپ ایسے جملے بولیں، ایسے انداز اختیار کریں کہ جس سے یہ احساس ہو کہ آپ بہت بڑے ہیں. صحیح ہے، اور آپ اس بڑے ہونے کی وجہ سے دوسروں کو کیا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ چھوٹا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ بھی دراصل اصل جو بلی ہے وہ یہ ہے کہ آپ خود کو جو ہے وہ اچھا اور دوسروں کو برا، خود کو نیک اور دوسروں کو خراب، خود کو محترم اور دوسروں کو ذلیل دکھانے کی، ثابت کرنے کی کسی بھی طرح سے کوشش کریں. وہ کوشش زبان سے بھی ہو سکتی ہے اور وہ کوشش لڑ کے بھی ہو سکتی ہے. صحیح ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بلی. صحیح ہے، جیسے مثال کے طور پر ہم کلاس روم میں اسٹوڈنٹس آپس میں بھی بلی کرتے ہیں، زیادہ تر تو آپس میں ہی کرتے ہیں. وہ ایک دوسرے کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جیتنے کی کوشش کرتے ہیں باتوں میں. پھر وہ الفاظ بولتے ہیں. اچھا، الفاظ بولنے میں وہ ذو معنی الفاظ بھی بولتے ہیں. ذو معنی کا مطلب جس کے دو معنی نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، جب اس سے پوچھتے ہیں بھائی تم نے یہ کیوں بولا، تو فوراً مکر جاتے ہیں کہ ہم نے اس لیے تو نہیں بولا، اور باقی سارے دوست ہنس رہے ہوتے ہیں اس پہ. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ذو معنی جو ہے وہ جملے بولے جا رہے ہیں. ذو معنی جس کے دو معنی نکل رہے ہیں. صحیح ہے، مثال کیا ہوگی اس کی؟ کوئی بچہ دے سکتا ہے مثال؟ ڈبل معنی والے جملے میرے پاس ہیں لیکن بڑی گندی گندی مثالیں ہیں. صحیح ہے، تو اچھی نہیں لگ رہی کلاس میں دیتے ہوئے. آپ کو پتہ چل گیا ہوگا میں کیا بول رہا ہوں. ایسے جملے بولنا، ایسی باتیں کرنا جس کے ڈبل معنی نکلتے ہیں. اور وہ اس لیے بولے جا رہے ہیں کہ جو دوست ہے یا جو جس سے دشمنی چل رہی ہے، جس سے جو ہے وہ جھگڑا چل رہا ہے، اس کو وہ باتیں ہٹ کی جائیں. اور اگر وہ آپ سے معلوم کرنے آ جائے کہ تم نے کیوں بولا ایسا، تو آپ فوراً بول دیں کہ میرا مطلب یہ تو تھا ہی نہیں، میں نے تمہیں تو بولا ہی نہیں. اکثر ایسے ہی بولتے ہیں نا، آپ سے بولا میں نے آپ سے بات کی. بول آپ سے ہی رہے ہیں، اپنے دوستوں سے بات کر رہے. ایسے ایسے لوگ پڑھے ہیں یہاں اس کلاس میں، نکسڑیل ناک تک صاف کر کے نہیں آتے، ایسا بول رہے ہیں اپنے دوست سے، اور کسی کو ہٹ کر رہے ہیں دراصل. صحیح ہے، اور جب وہ آ کے بولا اے کیا بولا تم نے مجھے، کیا بولتے ہیں؟ آپ سے بات کی میں نے، خواہ خواہ جو ہے وہ گلے کو آ رہا ہے، تو اس سے بولا ہے میں نے کچھ، تیرا میرا مذاق ہے. اچھا، وہ ابھی یہ بات کریں، باقی جو چار دوست ہیں وہ ہنس رہے ہیں. یہ اس کو کہتے ہیں بلی. آپ دوسرے آدمی کو کیا کر رہے ہیں؟ ٹیز کر رہے ہیں، ذہنی طور پر ٹارچر دے رہے ہیں. صحیح ہے. یہ اس کے علاوہ باضابطہ پلان کر کے کسی کو زد و کوب کرنا.
सही है। कोई जा रहा है रास्ते में टांग अड़ा दी, वो गिर गया, बोला ओ सॉरी यार गलती से हो गया, जानबूझ के करा लेकिन क्या हो गया, गलती से हो गया, ये बुली है। दो चार दोस्तों ने मिलके कहा यार ये जो है ना इसको तंग करना है, तो वो जाके उसके पीछे ऐसे झुक के खड़ा हुआ, उसने उसको धक्का दे दिया, उस पर गिर गया। अच्छा, धक्का देने वाला बोला मैंने धक्का नहीं दिया, उसने दिया था। उसको बोलो मैं तो भागता हुआ आ रहा था, और वो बेचारे को गिरा दिया आपने। तो इसको हम सब की, ये सब क्या है दरअसल, बुली है, बुली, तो बुली कर रहे हैं। अच्छा, फिर इसमें ये भी होता है कि लड़के तशद्दुद पे भी उतर आते हैं। अच्छा, तशद्दुद तो बिल्कुल लास्ट में होता है, और इससे पहले भी होता है। पीछे कॉलर के ऊपर यहाँ पे चुपके से पेन से लिख दिया 420, सही। वो भी कौन से पेन से, बॉल पेन से, गाढ़ा गाढ़ा करके बॉल पेन से क्या लिख दिया, 420। 420 का मतलब क्या होता है, भाई ये चोर है, 420 ही करता है, 2 नंबर ही करता है, उसको 420 बोलते हैं। तो बोलने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ क्या कर दें, लिख दें, और वो बेचारा जहाँ जहाँ जा रहा है, सही है, सारे लोग क्या देख रहे हैं, 420 420। ये सबसे कम दर्जा है, इसमें बड़े बड़े भी काम करते हैं। एक पर्चा लिया, उस पर्चे पे लिखा ये चोर है, और उसको जो है ना पीछे वो लगाया टेप, डबल टेप, और वो उसके पीछे चिपका दिया। अब उसको तो नहीं पता, वो पूरे स्कूल में घूम रहा है, और जहाँ से वो जाता है सब लोग उस पर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, बोलते कुछ नहीं है, बस देखते हैं हंसते हैं, देखते हैं हंसते हैं, सही है। तो ये भी बुली है, आप दरअसल दूसरे को टीज कर रहे हो। हम जब छोटे थे तो हमारे यहाँ तो और भी दूसरे तरीके थे बुली के, अब तो खैर नहीं है। वो शलवार कमीज़ पहनते थे हम स्कूलों में, यूनिफॉर्म हमारा शलवार कमीज़ का होता था। तो जैसे डेस्क पे बैठे में, तो पीछे दामन लटका हुआ है पीछे वाला, तो उसने क्या करा, कागज़ लिया और उसमें सुराख मारा और कमीज़ खींच के वो पहना दिया। तो अब आप जब उठेंगे तो पीछे क्या नज़र आएगी, दुम। अच्छा, वो घूम रहा है पूरे स्कूल में, वो सब देख रहे हैं, उसको हंस रहे हैं, तो ये बुली हो गया। बुली का मतलब आप दूसरे को अजियत दे के खुद लुत्फ़ उठा रहे हैं, सही है। अच्छा, फिर उसमें और आगे बढ़ जाइए, और आगे बढ़ के ये कि गैंग बना लेते हैं लड़के, 4 लड़कों का गैंग बन गया, सही है। वो हर एक को जो है वो पंगे ले रहे हैं, सही है। मतलब आसान तरीका ये कि उसके ऊपर जैकेट डाली, उस पर जैकेट डाली और सबने मारा होता, ढगा, फिर जैकेट उठाए वो भाग गए। वो बेचारा देख रहा किसने मारा, उसको पता ही नहीं किसने मारा, सही है। तो उन्होंने ऐसी सेटिंग बना ली कि हम इस तरह से करेंगे। अच्छा, वो गैंग बढ़ता जा रहा है, सही है। जितने बदमाश हैं वो सारे उस गैंग का पार्ट बनते जा रहे हैं। स्कूल के अंदर ये चीज़ें बुली कहलाती है, सही है। अच्छा, फिर ये बुली और आगे बढ़ जाए, सही है, आगे बढ़ के अपने दोस्तों के बजाय लड़कियों के साथ शुरू कर दें, लड़के लड़कियों को निशाना बना लें, और इससे भी मज़ीद आगे बढ़ के असातिज़ा के साथ बुली शुरू कर दें। यानी पूरी क्लास ग्रुप बना के ये फ़ैसला कर ले कि जब सर आएंगे ना, इनको नहीं छोड़ना है आज, सही है, आज इनके साथ जो है वो 2-2 हाथ करने। तो जैसे सर पढ़ाना शुरू करते हैं, पीछे से क्या करता है, वो कागज़ का वो बनाता है, तो मारता है पीछे से करेंगे, और सब हंसते थे। वो सर कहते हैं किसने मारा, कोई नहीं बोलता, सब चुप, सही है। पढ़ना नहीं चाहते, सवाल पूछते हैं खामा के, अच्छा सर ये बताएं ये क्या होता है, सर ये जो आपने बे लिखा है इसके नीचे नुक्ता डाला है ना, ये समझ में नहीं आ रहा क्यों डाला है, सही है। वो कहता नहीं, टीचर समझाने की कोशिश करता भाई ऐसे डाला है। अच्छा सर सही है, बे के साथ अलिफ क्यों लगाया, बे अलिफ बा क्यों बना, बे अलिफ ना क्यों नहीं हो गया, ऐसे सवाल पूछता है। उसका ताल्लुक़ इस बात से नहीं होता कि समझ में नहीं आ रहा, उसका ताल्लुक़ किस बात से होता है कि जो टीचर है उनको क्या करना है, तंग करना है। और एक करता है तंग, बाकी सब हंसते हैं, पूरी क्लास हंस रही है, मजाक उड़ा रही है सर का, सही है, आवाज़ कस रहे हैं। टीचर का नाम रख दिया चीता सर,
صحیح ہے. وہ جا رہے ہیں اپنے کلاس روم سے نکل کے تو آواز لگا رہے ہیں چیتے چیتے. یہ سب کیا ہے؟ بلی ہے. ٹھیک ہے. بلی جب آپ کرتے ہیں اسکول میں تو تعلیم کا تو ماحول خراب ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. صحیح ہے. پڑھنے کا تو ماحول برباد ہو گیا. جس اسکول میں, جس کلاس میں بچے بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ, لڑکے لڑکیوں کے ساتھ, لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ, اور پھر پوری کلاس اساتذہ کے ساتھ, اور پھر اساتذہ بچوں کے ساتھ بلی کے عمل میں وہ ملوث ہو جائیں, آپ مجھے بتائیے وہاں پڑھائی ہو سکتی ہے؟ کسی ٹاپک پر بات ہو سکتی ہے؟ کوئی شعوری بات, کوئی بچوں کی تربیت, کوئی عقل مندی کی بات کی جا سکتی ہے؟ نہیں. وہاں ہر آدمی کس چکر میں لگا ہوا ہے؟ دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں لگا ہوا, اور اس سے اسے خوشی مل رہی ہے. دیکھیں آپ کتنی نفسیات بدل جاتی ہے نا. جب آپ بلی کرتے ہیں اور آپ کو خوشی ملتی ہے تو دراصل آپ کی خوشی کا دار و مدار اس پہ ہے کہ دوسرا تنگ ہو, اور یہ خوشی بڑھتی جاتی, بڑھاتے جاتے ہیں آپ, تنگ کر کے ایک کو تنگ, دوسرے کو تنگ, تیسرے کو تنگ. پھر بچے جب یہ سیکھ لیتے ہیں تو پھر گھر میں بھی تنگ کرتے ہیں اماں کو, ابا کو, ان کے ساتھ بھی بلی کرتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ تو اسکولوں کی بلی ہو گئی ہے. اگر آپ سوچیں گے تو اسکول میں ایسے ہوتا ہے. اچھا, جب آپ سوسائٹی میں جاتے ہیں وہاں پہ بھی بلی ہوتی ہے. وہاں پہ بھی ہر آدمی دوسرے آدمی کو کیا کر رہا ہوتا ہے؟ نیچا دکھا رہا ہوتا ہے, ان کی تذلیل کر رہا ہوتا ہے, ان کو ذلیل کر رہا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ بتاؤ, ہم جاتے ہیں سبزی والے کے پاس, ہاں بھائی کیسے دیے گاجر؟ اس نے بولا بھائی 50 روپے کلو. 50 روپے کلو؟ شکل ہے تیری 50 کی, اس کی رکھ لے اپنے پاس. یہ جو ہم اس کو کہہ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں اخلاق ہیں؟ نہیں, یہ بلی ہے. آپ نے اس کی تذلیل کی ہے. صحیح. آپ کو نہیں خریدنا, آپ نہیں خریدیں, آپ افورڈ نہیں کر سکتے, نہیں کریں. آپ اس کے پاس جملہ کس رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ کہہ رہے ہیں تو یہ دیکھ 40 روپے لگا لے ورنہ تیرا ٹھیلا پلٹ دوں گا میں, یہاں سے پھینک دوں گا اٹھا کے. میرا یہاں جو ہے نا جاننے والے بہت ہیں, آئندہ کا ٹھیلا یہاں لگانا ہے 40 روپے کلو دو مجھے ورنہ نہیں دو. بلی ہے یہ. آپ جو ہے دادا گیری کر رہے ہیں اس کے ساتھ, انصاف نہیں کر رہے آپ. صحیح ہے. یا پھر آپ نے پتہ ہے کیا بولا, ہاں کیا کلو ہے؟ 50, 2 کلو باندھ دو. اب اس نے جب 2 کلو باندھ دیا تو آپ نے وہ لے لیا, پہلے اس تھیلی پکڑ لی, اور اب 80 روپے دے رہے ہوں 2 کلو. بولا بھائی کم ہے. صحیح 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 صحیح, ہاں بہت کماتے تم لوگ. اپنے ہاتھ میں پکڑ لی تھیلی اور جانے کی کوشش میں, بہت کماتے تم لوگ, تم نے لوگوں کی بہت کھال اتار لی. یہ آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ یہ آپ بلی کر رہے ہو, اسے آپ تنگ کر رہے ہو, اسے ٹیز کر رہے ہو. سوسائٹی میں بھی جب آپ ایک نظر ڈالتے ہیں نا, ادھر سے ادھر تک دیکھتے ہیں. اچھا, گھر میں بھی بلی ہوتی ہے. کبھی آپ اپنے اماں ابا کے آپس کی باتیں سنیں, صاف دکھتا ہے کہ ابا اماں کو بلی کر رہے ہیں, یعنی وہ ان کو زیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو جھڑک رہے ہیں, ان کی تذلیل کر رہے ہیں. صحیح ہے. اور اماں کو دیکھیں تو وہ بھی ہر وقت چھری کانٹے لے کے بلی کر رہی ہوتی ہیں. آئی یہ تو آئی ایسے, ان کے ساتھ شادی کر کے تو میری قسمت پھوٹ گئی. 20 سال ہو گئے, 25 سال ہو گئے, برداشت کیے جا رہی ہوں میں. میری جگہ کوئی اور ہوتا اب تک مر چکا ہوتا. مطلب باتوں کے ذریعے آپ دوسرے کو کیا کر رہے ہو؟ زیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور بھی بڑھ جاتی ہے تو وہ ہاتھ اڑ جاتا ہے. پتہ چلا میاں نے جو ہے وہ اٹھایا اور اٹھ کے چماڑ لگا دیا. تو پہلے زمانے کی خواتین تھپڑ کھا کے چپ ہو جاتی تھی. آج خاتون تھپڑ کھا کے چپ ہونے کے بعد بیلن اٹھا کے لے آتی ہیں, چمٹا لے آتی ہیں, پھکنی لے آتی ہیں, وہ بھی لگاتی ہیں 1-2. بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں تماشا اور سیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ بلی ہے, بلی. آپ باتوں کے ذریعے ایک دوسرے کو زیر کر رہے ہیں, ذلیل کر رہے ہیں, تذلیل کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہے ہیں. میں صحیح ہوں آپ غلط ہو, یہ بتا رہے ہیں. صحیح ہے. یہ سب بلی ہے. سوسائٹی میں بھی بلی ہے بہت. کمپنی میں چلے جائیں, ہو جہاں جاب کی جگہ ہے وہاں تو ایسے سمجھ لیں آپ کہ جو کمپنی کا مالک ہے یا جو انتظامی امور دیکھتا ہے, اس نے تو
मुलाजिमों को रगड़ के रखना, कभी किसी के काम की तारीफ ही नहीं करनी। जब भी कोई काम करे बोले ये काम करा तुमने, ऐसे करते हैं काम। पैसे सारे ले लेते हो, काम नहीं करते हो, निकट्टू हो तुम एक नंबर का। सही है, वो जान मारी कर रहा है, बड़ा इंसाफ के साथ सब कुछ कर रहा है, लेकिन जो मैनेजर टाइप के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो हमेशा उसकी तजलील कर रहे हैं, उसको नीचा दिखा रहे हैं, उसकी बिसात से ज़्यादा उससे काम ले रहे हैं, उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं। सही भाई, तुम्हारी तनख्वाह है आ गई है, तुम ये काम करो, तनख्वाह ले लो आके। इजाफी 2 काम दे दिए, और बेचारा इस आसरे में कि भाई आज तनख्वाह मिलेगी, उस मैनेजर के पर्सनल काम कर रहा है, मजबूरी से फ़ायदा उठाना। बुली में एक ये बात भी आती है कि आप किसी दूसरे की मजबूरी से फ़ायदा उठा रहे हैं, उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। सही है, वो बेचारा फंस गया है, आपके दाम में आ गया है, उसको आप उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, उसको ज़ेर करके, उसको नुकसान पहुंचा के आप मज़े ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। अभी देखिए ये बात इतनी सराहियत कर गई है हमारे जहनों में, हमारी नफ्सियात में, कि हम इसको बुरा नहीं समझ रहे। कभी आप गौर कीजिए, कोई बच्चा भागते भागते ज़रा गिर जाए, भागते भागते गिर जाए, सारे बच्चे हंसते हैं या उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं? सारे बच्चे हंसते हैं उस पे। सही है, आप ज़रा किसी की, कोई एक ग्रुप ने बुली के चक्कर में कोई कागज़ चिपका दिया कमीज़ पे, आपका क्या ख्याल है? कुछ लोग उसकी मदद के लिए आते हैं, ये सारे लोग उसका मजाक उड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं, मजाक उड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपके इलाक़ों में जो आदमी पागल के तौर पर घूमता है, लोग उसकी मदद करते हैं इस मामले से बाहर निकालने के लिए, या लोग उस पर आवाज़ें कसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। हमको दूसरों का मजाक उड़ाने से खुशी होती है, हम दूसरों को तकलीफ़ में देख के खुश होने वाली तबीयत ले आए अपने अंदर। हमारी नफ्सियात दूसरों के दुखों पर खुश होने वाली बन गई। आप समझ रहे हैं? ठीक है, अब दूसरा तकलीफ़ में हो और हम हंसें, ये तो अजीब बात है ना। ये बुली की नफ्सियात सब पर प्रिवेल कर गई, सबके जहनों पर छा गई। अच्छा, इसमें बुली करने वाले कम लोग होते हैं और बुली सहने वाले बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। वो बुली का शिकार हो जाता है, बड़े नफ्सियाती दबाव डेवलप होता है बच्चे के ऊपर। अभी देखो हमारे यहाँ एक बच्चा सुफियान है, नहीं आ रहा, उसने फैसला कर लिया कि वो स्कूल नहीं पढ़ेगा। कैन यू बिलीव इट? ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला हो जाए कि मैं नहीं पढ़ूँगा, मैंने छोड़ दिया पढ़ना। उसके पीछे कौन सा हादसा याद है आपको? बुली हुई उसके साथ, कुछ उसने की, कुछ उसके साथ हुई, नतीजा क्या निकला? ये नताइज होते हैं। जब आप किसी को नफ्सियाती तौर पर डिप्रेस करते हो तो आप क्या समझते हो वो नॉर्मल है? वो साइकोलॉजिकल डिप्रेस हो गया, डिप्रेशन बढ़ता है, मायूसी बढ़ती है, एतमाद की कमी आती है, कॉन्फिडेंस चेक होता है। अगर उस्ताद बच्चों के साथ बुली कर रहा है तो बच्चों का कॉन्फिडेंस कभी डेवलप नहीं होगा। याद रखें आप हमेशा, बात बात में उसको टोक रहा है, तनकीद कर रहा है, उसकी बात को ज़ेर कर रहा है, उसकी तजलील कर रहा है, क्लास में सबके सामने खड़ा करके उससे ऐसा सवाल पूछ रहा है जानबूझ के जो उसको नहीं आएगा और सारे बच्चे हंसेंगे, ये बुली है, उस्ताद कर रहा है बुली। समझ में आ रही बात? जो बच्चा सवाल कर रहा है वो चाहता है उस्ताद के कोई बच्चा सवाल ना करे, क्योंकि उसको क्लास को कंट्रोल करने के लिए उसने फैसला कर लिया कि किसी बच्चे को मैं सवाल करने नहीं दूंगा। तो दहशत फैला देता है। सही है, बच्चे अगर छोटे हैं तो डंडा लेकर आता है साथ, जो बच्चा पहली बार बोलता है उसको 10 डंडे लगा देता है, थप्पड़ लगा देता मुँह पे जाके फटाक करके, पूरी क्लास सहम जाती। उसने पूरी क्लास को पढ़ाना शुरू नहीं किया, पूरी क्लास को बुली करना शुरू कर दिया।
याद रखें आप। किसी बच्चे ने सवाल पूछ लिया डरते डरते, सर ये जो बात आप पढ़ा रहे हैं हमको नहीं आ रही समझ, तो बजाय इसके कि उसको समझाए, वो कहता अच्छा तुम आए बड़े समझने वाले, तुम्हारे बाप ने भी कभी समझा है, यहाँ से शुरू करे हो। तो ये तुम्हारे बस की बात नहीं, जितना तुम्हारा दिमाग है ना उस पर ज़्यादा जोर मत दो, फट जाएगा। ये तुम्हारे समझने की बात नहीं है, बस इसको ऐसे उतारना। ये जुमले वो क्यों कह रहा है? बुली कर रहा है। स्कूलों में असातिज़ा भी बहुत बुली करते हैं, समझ रहे हैं आप, ज़ेर करते हैं। और अगर किसी बच्चे की कोई खामी पता चल जाए, खामी, हाय 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 हाय, बस फिर तो उस्ताद ने क्या करना है, सारे उस्तादों को बता देना है उसकी ये खामी है, और हर उस्ताद आके क्या करेगा, उसकी उस खामी पर उसे ब्लैकमेल करेगा। समझ में आई बात? किसी लड़के ने किसी लड़की को ख़त लिख दिया, लड़की तक नहीं पहुंचा, सर नहीं पकड़ लिया, बस अब वो जो सर हैं वो ख़त को लेके क्या करेंगे, उसको खूब रगड़ेंगे। वो बेचारा इतना शर्मिंदा, उसको डर लगेगा हर वक्त कि भाई ये सबको सामने मेरी पोल ना खोल दे। हाँ वही हो ना तुम, ऐसे बता दो, वो बेचारा चुप। समझ रहे हैं आप? ये बुली है, आप दूसरों को ब्लैकमेल कर रहे हो। स्कूलों में अगर बुली दाखिल हो जाए, पढ़ाई तो नहीं होती, ख़त्म होगी पढ़ाई। आपको याद है मैं अपनी क्लास के अंदर पहली दफ़ा मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई मेरी जो है ना कुछ चीज़ों पे नो टॉलरेंस है। आपसे कही थी बात। नो टॉलरेंस का मतलब ये कि जब मैं पढ़ाऊँगा ना तो सब पढ़ेंगे। मैं यहाँ बोर्ड पर लिख रहा हूँ, पीछे दो आदमी बात करेंगे, मैं इसे तस्लीम नहीं करता। जिसको नहीं पढ़ना है क्लास से चला जाए। पढ़ने के लिए माहौल बनाना ज़रूरी है कि जब मैं पढ़ाऊँगा तो आप पढ़ेंगे। अच्छा, फिर मैंने इसके बाद कभी आपके सवालात हमेशा लिए, डांटा नहीं है, रगड़ा नहीं है, तजलील मैं नहीं करता। मेरी आदत है कि मैं तजलील नहीं करता, मैं किसी बच्चे को जलील नहीं करता। हाँ, जब मामला डांट टपट का आता है तो बहुत कोशिश करता हूँ कि जर्नल बातें करके समझाऊँ, इशारा ना करूँ उसकी तरफ कि तुम्हारी वजह से ऐसा, एक जर्नल बात करूँ, जर्नल बात करके आपको एक तरबियत दे दूँ। लेकिन अगर ये माहौल ना बनाऊँ मैं, 9वीं 10वीं के स्टूडेंट हैं आप, सही है। अब आप सोचो कि और भी स्कूल हैं जहाँ 9वीं 10वीं की क्लासेस होती है, आप हैरान होंगे वहाँ पढ़ाई नहीं हो पाती, पढ़ाई हो ही नहीं पाती वहाँ। क्लास में टीचर दाखिल होता है और एक हंगामा हो जाता है, शोर शराबा, शिकायतें, सर ये हमें ये कर रहे हैं, सर हमें इन्होंने ये ऐसा किया, बस सही है। और फिर जब पढ़ाने की तरफ आए तो सवालात जवाबात, अजीब तरह का माहौल। 40 मिनट का पीरियड गुजारना टीचर के लिए मुश्किल होता है बहुत, सही है। हमारी क्लास बहुत अच्छी है ये, इसमें आप सलीक़े से पूरा दिन पढ़ते हो। कोई भी टीचर आपको पढ़ाए, आप बुली करने के चक्कर में नहीं रहते। हालांकि यहाँ तक मैंने देखा है, अल्लाह का शुक्र है आप लोगों ने ये बात सीख ली है कि अगर आप पढ़ना नहीं चाह रहे, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, या आप बात को समझ नहीं पा रहे, डिस्टर्ब हो गए हैं, या आपने फैसला कर लिया ये मेरी समझ में नहीं आएगा, तो आप खामा की बुली करने के बजाय हेड डाउन हो जाते हैं। ये भी अच्छा तरीका है। इससे क्या होता है, पूरी क्लास के बाकी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वो सीख रहे होते हैं। तो बुली का नुकसान ही नुकसान है। स्कूल में तो है ही बहुत। आप यकीन जानिए कि तालिब इल्म जो है वो कभी भी उस उस्ताद को पसंद नहीं करते जो नुक्ताचीनी करता है, जो आपकी बात को बार बार टोकता है आपको, जो आप में कीड़े निकालता है। क्या कोई तालिब इल्म ऐसे उस्ताद को पसंद करता है? कभी भी नहीं। हत्ता कि वो जब उस्ताद से नफ़रत करना शुरू करता है ना, तो उसके सब्जेक्ट से भी नफ़रत शुरू कर देता है। यानी अगर ड्राइंग का उस्ताद ऐसा करता हो, हर चीज़ में नुक्ताचीनी करता हो और बात बात पे जो है वो टोकता हो, बात बात पे झगड़ा करता हो,
تو کیا ہوتا ہے بچوں کو کہ پہلے استاد سے نفرت ہوتی ہے اور اس کے بعد اس سبجیکٹ سے ہی نفرت ہو جاتی ہے. ان سے پوچھو کہ آپ کو ڈرائنگ کا سبجیکٹ کیسا لگتا ہے, بولے بیکار لگتا ہے. وہ سبجیکٹ کو نہیں کہہ رہے ہوتے, ان کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ ٹیچر ہوتا ہے. ہمارے ٹیچر تھے ایثار صاحب نام, انتقال ہو گیا ان کا, ڈرائنگ پڑھاتے تھے, بہت مارتے تھے بھیا. ان کی کلاس میں آتے کے ساتھ ہی میری تو روح قبض ہو جاتی تھی, اوپر کی سانس اوپر, نیچے کی سانس. وہ کوئی چیز تھے بڑے اچھے ٹیچر, مطلب جو علمی لحاظ سے ان کا فن بہت اعلیٰ تھا. وہ بورڈ کے اوپر کوئی تصویر بناتے اور ہمیں کہتے بناؤ. اب جب ہم بناتے تو وہ چکر لگا کے دیکھتے رہتے تھے, اور جہاں ہم غلطی کرتے تو وہیں تھپڑ لگائے, کسی کو تھپڑ لگا دیا, کسی کو کھڑا کر کے 2 ڈنڈے لگا دیے, کسی کو بولا ہاں یہ سیدھی لائن ہے, تیرے باپ نے کھینچی ہے سیدھی لائن پہ, ایسے ڈائریکٹ, اس کو سیدھی لائن کہتے ہیں, ایسے. اور جناب جب انہوں نے اگر گھر کا کام دے دیا ہے کوئی پکچر ڈرا کرنے کے لیے, کلر بھرنے کے لیے, اور آپ صحیح بنا کے نہیں لے کے گئے, تو باضابطہ نا پوری کلاس میں بلا کے ڈنڈا لیتے تھے اور ایسے پکڑتے تھے اور تشریف سیدھی کرتے تھے پہلے, اور لگاتے تھے تشریف پہ 5 ڈنڈے. آپ دیکھیے ایک تو سزا اور دوسری بلی ایک ساتھ ہو رہی ہے. سزا تو جسم جھیل رہا ہے نا, روح کیا جھیل رہی ہے؟ تذلیل. پوری کلاس میں سب کے سامنے. اور ہماری کلاس میں بچے کتنے ہوتے تھے؟ 86 بچہ. صحیح ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ زاہد صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ ڈرائنگ ہم ان کو آ ہی نہیں سکتی. صحیح ہے. انہوں نے ڈرائنگ پہ توجہ دینا چھوڑ دی, اور آخر تک یہ نفسیاتی مسئلہ پیدا ہو گیا کہ میں ڈرا نہیں کر سکتا کوئی چیز, میں بناؤں گا نا نہیں بنے گی. اور مجھ سے جب کوئی پوچھتا سب سے جو مشکل سبجیکٹ ہے جس میں تم سمجھتے ہو کہ 0 وہ کون سا ہے, تو میں کہتا تھا ڈرائنگ. حتیٰ کہ میں یہاں تک انہوں نے مجھے جو ہے وہ یقین دلا دیا تھا کہ مجھے کلرز تک کی پہچان نہیں ہے. مجھے یقین ہو گیا تھا میں کلر بلائنڈ ہوں, مجھے نہیں پتہ چلتا ریڈ میں اور جو ہے وہ میرون میں کیا فرق ہے. یہ تک انہوں نے دماغ میں ڈال دی تھی بات, نفسیاتی طور پر, مار پیٹ کے, بلی کے ذریعے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یاد رکھیں جب آپ کسی دوسرے شخص کے ساتھ بلی کرتے ہیں تو دراصل آپ اس سے کے دل سے اتر جاتے ہیں, آپ اس کے لیے قابل نفرت ہوتے ہیں, وہ نفرت کرتا آپ سے. ہمیشہ تذلیل نفرت پیدا کرتی ہے ہمیشہ, اور عزت کرنا دوسروں کی محبت پیدا کرتی ہے. میں اگر آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مجھ سے محبت کریں تو مجھے آپ کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ لفظ تذلیل جو ہے, بلی جو ہے, کیا ڈیولپ کرتی ہے؟ نفرت. میں اگر چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے محبت کریں, صحیح ہے, تو میں آپ کی تذلیل نہیں کروں, آپ کی عزت کروں. عزت کا نتیجہ محبت ہوتی ہے اور تذلیل کا نتیجہ نفرت ہوتی ہے. یہ جملہ آپ کو ہر وقت ذہن میں ڈال لینا چاہیے. کیا؟ عزت کا نتیجہ محبت ہوتی ہے اور تذلیل کا نتیجہ نفرت ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں, کہ لوگ آپ سے محبت کریں یا لوگ آپ سے نفرت کریں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے محبت کریں تو آپ کو انہیں کیا دینی پڑے گی؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے نفرت کریں تو صحیح کریں ان کی تذلیل آپ.
سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ بچوں کے ساتھ بات کرنے کے دوران، بڑوں کے ساتھ بات کرنے کے دوران، اپنے ہم جولیوں کے ساتھ بات کرنے کے دوران آپ ذرا اپنے آپ پر چیک تو لگائیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ نیچا دکھا رہے ہیں؟ اچھا، بعض اوقات نیچا نہیں دکھاتے، خود کو اونچا دکھاتے ہیں۔ کیسے دکھاتے ہیں؟ گھڑی پہن لی مہنگی والی، مہنگی والی جوتے خرید لیے، بتا رہے ہیں اوئے 12,000 کے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ آپ اپنے آپ کو کیا دکھا رہے ہو؟ دوسروں سے برتر ثابت کر رہے ہو، اور برتر ثابت کر کے دراصل آپ کیا چاہ رہے ہو؟ دوسرے آپ سے کیا ہوں؟ یہ عزت ہے، یہ تذلیل ہے؟ یہ چھپا ہوا طریقہ ہے تذلیل کا، کہ جہاں آپ دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اچھا بتا کے دوسروں کو غلط بتاتے ہو، اپنے کو قابل بتا کے دوسرے کو جاہل بتاتے ہو، اپنے کو امیر بتا کے دوسرے کو غریب بتاتے ہو، اپنے کو بہترین بتا کے دوسروں کو کمترین بتاتے ہو۔ یہ بھی ایک چھپی ہوئی قسم کی بلی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ اگر آپ کہیں بلی کر رہے ہو تو لازمی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نفرت نکلے گی، یاد رکھیں آپ۔ اور ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس میں ہمیں لوگوں کے درمیان رہنا ہوتا ہے، ہمیں لوگ چاہیے، دوست چاہیے، ہم جولی چاہیے، بات چیت کرنے والے افراد چاہیے، ہم مزاج لوگ چاہیے۔ ہم جنگل میں نہیں رہتے، تنہا نہیں رہ سکتے، یاد رکھیں ہم تنہا نہیں رہ سکتے۔ اکثر بچے ہی کہتے ہیں کیا ایک تنہا رہ لیں گے ہم، کوئی دوست نہ ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، دوست بنانے پڑتے ہیں آپ کو، صحیح ہے؟ آپ کو ہم جولی بنانے پڑتے ہیں، صحیح ہے؟ جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے دوستی کی، ہم جولی کی، ساتھ رہنے کی۔ پھر جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کی شادی ہوتی ہے، شادی میں ایک شخص ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ آ جاتا ہے۔ اگر آپ کو عادت ہی نہیں ہے کسی کو اپنا دوست بنانے کی تو وہ شخص جو آپ کی زندگی میں آ گیا ہے اس کے ساتھ آپ کیسے گزارا کریں گے؟ پھر آپ کے بچے ہوتے ہیں، وہ بچے بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن آپ کو عادت ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ رہنے کی۔ آپ نے بولا میں تنہا رہوں گا اکیلا، بالکل مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حماقت ہے، انسانیت نہیں ہے۔ انسان ہونے کے لیے آپ کے اندر سینسٹیوٹی ہونی چاہیے، آپ میں محبت ہونی چاہیے، آپ دوسروں کی عزت اور احترام کرنے کے لیے آپ کا رویہ اچھا ہونا چاہیے، پولائٹنس ہونی چاہیے، آپ لوگوں کے ساتھ سلیقے سے محبت سے پیش آئیں۔ جتنی محبت سے آپ پیش آئیں گے اتنی محبت آپ کو ملے گی۔ آپ بلی سے پیش آئیں گے تو کیا ہوگا؟ نفرت ملے گی، اور نفرت جو ہے وہ آدمی کو کھا جاتی ہے۔ پتہ ہے کیسے کھاتی ہے؟ یاد رکھنا، آپ کسی سے نفرت کرتے ہو یا کوئی آپ سے نفرت کرتا ہو، نفرت ایسے کھاتی ہے جیسے سوکھی ہوئی لکڑیوں کو جلاتے ہیں نا، کیسی تیز جلتی ہے، دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ۔ ایسی آدمی کے اندر اگر نفرت ہو یا دوسرے لوگ اس سے نفرت کرتے ہوں تو اس کی زندگی کا سکون، چین سب برباد ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ نفرت ہی نکالنی پڑتی ہے آپ کو اپنے اندر سے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نفرت پیدا کیوں ہی ہوتی ہے؟ لوگ آپ کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے آپ میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ سمجھ گئے بلی کیا ہوتی ہے؟ آپ کیا بلی کرتے ہیں لوگوں کو؟ یس، آج سے آپ کو یہ چیک کرنا ہے اپنے آپ کو کہ آپ روزمرہ کے دوران، بات چیت کے دوران، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات نبھانے کے دوران کیا بلی کرتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی اپنی اماں کو بلی کیا ہے؟ ہاں کیا ہے۔ اماں کے ساتھ آپ رگڑا ڈال دیتے ہیں کسی بات پہ، ان کو ٹیز کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے کوئی بات آپ سے کہہ دی ہے، ڈانٹ ٹپٹ کر دیا ہے، تو آپ اس کا بدلہ لیتے ہیں۔ آپ بولتے ہیں آپ نے ایسا کہا کیوں؟ ٹھیک ہے بیٹے، اس سے ہم کو باہر آنا ہے۔ ایک متوازن پرسنالٹی جو ہوتی ہے، متوازن کسے کہتے ہیں؟ بیلنس پرسنالٹی۔ یاد رکھیں بیلنس پرسنالٹی ہونا بہت ضروری ہے ترقی کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ بیلنس شخصیت کے مالک ہوں۔ آپ کے اندر جو ہے وہ بہت ساری خامیاں نہ ہوں
ان کے بجائے خوبیاں ہوں. اس میں سے ایک خامی ہے یہ والی شدید، بلی. اچھا، بلی کرنا اور بلی ہونا یہ بھی غلط ہے کہ آپ بلی ہوئے جا رہے ہیں. اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ کوئی آپ کو بلی کر رہا ہے، کوئی آپ کو ٹیز کر رہا ہے، تو آپ اس کا سدباب بھی کریں. جو آپ سے ہو سکتا ہے سدباب کرنا ضروری ہے، لیکن سدباب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کو بلی کر دیں. جیسے پچھلی دفعہ ہمارے یہاں ہوا، ان کو کوئی بلی کر رہا تھا، انہوں نے اس کو بلی کر دیا، حساب برابر ہو گیا. نہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا، بات کرنی پڑے گی، اساتذہ کو شامل کرنا پڑے گا، بڑوں کو لانا پڑے گا. وہ یہ آدمی مجھے بلی کرتا ہے، یہ بولتا ہے، یہ بولتا ہے، میں اس کو لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، اگر اس نے اب نہیں کیا تو میں چھوڑوں گا نہیں. ایسے مطلب کوئی نہ کوئی سدباب آپ کرتے ہو، بڑوں کو بیچ میں لے کر آتے ہو. صحیح ہے، لیکن بلی کا جواب بلی سے دیں گے تو کیا ہوگا؟ بلی کو بلی سے ملٹیپلائی کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا، بلی کینسل ہو جائے گی، بلی ڈبل ہو جائے گی. یہ پلس مائنس نہیں ہوتی، ملٹیپلائی ہوتی. اگر ایک بلی پلس ہو ایک بلی مائنس ہو تو کٹ جائے گی، پلس مائنس ہوگی تو کٹے گی نا. نہیں، بلی پلس مائنس نہیں ہوتی، بلی کیا ہوتی ہے؟ ملٹیپلائی ہوتی ہے، بڑھے گی بات. صحیح ہے، اور زندگی تک جائے گی. آپ کی نفسیات پر وہ چیزیں مرتب ہو جائیں گی جو آپ کو ٹینشن، ہائپر ٹینشن، صحیح ہے، یہ آپ کے اندر پیدا کریں گی اور آپ آگے بڑھ نہیں پاؤ گے. اس لیے سب لوگ آج کے دن یہ فیصلہ کریں، طے کریں کہ نہ تو ہم کسی کے ساتھ بلی کریں گے اور نہ ہی اپنے ساتھ کسی کو بلی کرنے دیں گے. جب کوئی کرے گا تو مسکرا کے اس کو دیکھیں گے، بولیں گے وہ بلی کر رہا ہے میرے ساتھ. اس کو بتا دیں گے مجھے پتہ لگ گیا تو میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، بلی کر رہا ہے. جب بتا دیتے نا آپ کسی کو مجھے پتہ لگ گیا تو میرے ساتھ بلی کر رہا ہے، تو وہ تھوڑا سمجھ جاتا ہے. صحیح ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ پنشمنٹ ہے. اسکولوں میں پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے. پنشمنٹ جو ہے وہ بہت خطرناک ایلیمنٹ ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو ہم نے بہت کوشش کی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت عرصے سے پنشمنٹ نہیں، چھوڑ دیا ہم نے، کیونکہ پنشمنٹ جو ہے اس کا نتیجہ بہت خراب ہوتا ہے. یہ ہر اسٹوڈنٹ کا رائٹ ہے، حق ہے کہ اسے سلیقے سے بات سمجھائی جائے، تشدد نہیں کیا جائے. مار پیٹ سے تو ہمیشہ اعتراض کرنا چاہیے. یاد رکھیں آپ، مار پیٹ جہالت کی علامت ہے، کوئی علمی رویہ نہیں ہے. صحیح ہے، کوئی عقل بندی والا رویہ نہیں ہے جس میں مار پیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. ٹھیک ہے، استاد کو بھی مارنا نہیں چاہیے. بچے نے کام نہیں کیا اسے پوچھنا چاہیے وجہ کیا، اسے موقع دینا چاہیے. صحیح ہے. اور لیکن اس میں یہاں بہت سارے اساتذہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو دماغ سے سوچ ہی نہیں پاتے، ان کے لیے ضروری ہوتی کہ سزا دیں. تو میرا اس میں رویہ یہ ہے کہ سزا جو ہے وہ استاد نہ دے، بلکہ سزا اس کے والدین دیں. اس بات پہ، کسی بات پہ اگر سزا دینے کی ضرورت پڑ بھی رہی ہے تو استاد سزا نہ دے، کیونکہ استاد کا جو تعلق ہے نا وہ بڑا شفیق ہے، وہ پڑھاتا ہے اس کو. اگر میں کسی بچے کی یہاں پھینٹی لگا دوں اور اگلے دن میں کسی ٹاپک پہ آپ کو پڑھا رہا ہوں گا، آپ پڑھ لیں گے مجھ سے؟ آپ کے دل میں تو میرے خلاف باتیں آ رہی ہوں گی. میں آپ کو اچھی باتیں بتا رہا ہوں گا اور آپ کا دماغ کیا کر رہا ہے؟ سالہ بدماش ایک نمبر کا، کیسے ایکٹنگ کر رہا ہے، کھڑے ہو گئے یہاں پہ، ہے ایسا نہیں ہے جیسا ہی بن رہا ہے یہ. وہ آپ کا دماغ بول رہا ہوگا بات. کیوں؟ کیونکہ آپ کو میں نے کل پیٹا ہے ٹائٹ والا اور آپ کو مجھ سے نفرت ہو رہی ہے اندر سے. تو اب میں آپ کو قرآن پڑھ کے بھی سناؤں گا نا، آپ اس کو نہیں لیں گے، بولے نہیں یہ بیکار آدمی ہے. اس لیے پنشمنٹ تو ہونی نہیں چاہیے. اور اسٹوڈنٹ کو بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بات کو ذہن سے سوچ کے، عقل سے پرکھ کے اس کو سمجھے، اپنے استاد کی بات کو، اپنے اساتذہ جو اس کو کہہ رہے ہیں ان کی بات کو سنے، غور سے سمجھے. اگر کہیں وہ غلطی کر رہا ہے تو اپنے آپ میں
سوچے کہ میں غلطی کر رہا ہوں، ایکسکیوز کرے، معذرت کرے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے. یہ اگر اسٹوڈنٹ کریں گے تو استاد کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ ان کو پنش کریں، یا پیرنٹس کے لیے بھی ممکن نہیں ہوگا کہ ان کو پنش کریں. پنشمنٹ تو ہوتی نہیں ہے، پنشمنٹ تو سائیکولوجیکلی ڈیمیج کرتی ہے بس. مطلب کسی کے منہ پہ ایک تھپڑ مار دو، آپ کیا سمجھتے ہو جس کے منہ پہ تھپڑ پڑا ہے وہ ویسا ہی ہے جیسے پہلے تھا؟ نہیں، اس کی ساری روح وہ سائیکی وائکی سب ڈسٹرب ہو گئی، وہ ہرٹ ہو گیا، بچہ چھوڑ کے چلا گیا اس کو. حالانکہ میں نے اس سے بات کی تھی آپ کے سامنے، میں نے کہا تھا آپ کیا اپنے آپ کو مظلوم سمجھ رہے ہو؟ اگر آپ مظلوم سمجھ رہے ہو، حالانکہ میں نے بتایا اس کو کہ تم مظلوم نہیں ہو، تم نے بھی ظلم کیا ہے. کیونکہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس نے بہت فیصلہ کر لیا کہ میں مظلوم ہوں. صحیح ہے. اور اب اس سے پوچھا جائے گا اب کیا چاہتے ہو، تو پتہ ہے کیا بولے گا؟ بولے گا جو ظلم میرے ساتھ ہوا اس کے ساتھ بھی وہی ظلم کیا جائے. تو یہ جو لفظ ہے نا، پنشمنٹ، مار پیٹ، کسی کے منہ پہ تھپڑ لگا دیا، کسی کو گھونسا مار دیا، ٹیچر نے پنشمنٹ کر دی، اس سے نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا ہے. اس سے ایک آدمی ڈیمیج ہو جاتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں. اس لیے اس سے آپ کو پیچھے رہنا چاہیے. ہمیشہ بات چیت کریں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو صحیح غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں عقل مندی کے ساتھ. پنشمنٹ پہ کبھی بھی نہیں آنا چاہیے، نہ اساتذہ کو آنا چاہیے، نہ گھر والوں کو آنا چاہیے. ٹھیک ہے، آج کی کلاس ہم یہاں تک رکھتے ہیں.